شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں مل کر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے سلامتی امام عصر ارواح الفدا مل کر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے، خصوصی طور پر جتنے بھی مریض ہمارے درمیان ہیں یا جہاں تک بھی لوگ مجلسوں کو سن رہے ہیں، وہ مریض اگر رکھتے ہیں، بیمار ہیں، تو ان سب کی شفا یابی کے لیے، خصوصی طور پر جتنے بھی پوری دنیا سے زائرین امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، ان سب کی حفظ و امان اور سلامتی کے لیے مل جل کر ایک صلوات پڑھتے ہیں: محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارباب دانش اہل علم و حضرات، معزز سامعین کرام، مولا امام حسین علیہ السلام کے مخلص عزاداروں، آپ کے سامنے اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں گفتگو کرتے ہوئے آج 5 محرم کی گفتگو ہے، اور یقینی طور پر
جو موضوع کو میں نے معین کیا ہے وہ امام حسین علیہ السلام اور ہدایت انسانیت، یعنی انسانیت کی ہدایت اور امام حسین علیہ السلام۔ یقیناً اس موضوع کے تحت بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ مطالب کو پیش کیا جا سکتا ہے، بہت سی باتوں کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک اچھا خاصا وقت درکار ہے، جو مختصر سے ایام میں اور مختصر سی مجالس میں کبو ان تمام چیزوں کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے کہ جیسا تفسیروں میں، روایتوں میں اور تمام چیزوں میں وارد ہوا ہے۔ بس یہ سمجھیں کہ خلاصہ مجلس اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیغمبر کی زبانی اگر حسین کو نہ پہچانا تو انسانیت کو ہی نہیں پہچان سکتا۔ انسانیت کو پہچاننا ہے تو امام حسین کی معرفت کو حاصل کرنا ہوگا، کیونکہ امام حسین نے اپنی پوری لائف کو، اپنی پوری زندگی کو کسی ایک خاص طبقے کے لیے، کسی ایک خاص فرقے کے لیے، کسی ایک خاص قبیلے کے لیے وقف نہیں کیا تھا، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی پوری لائف کو، اپنی پوری زندگی کو، اپنی زندگی کے بہترین حصے کو، بہترین وقت کو پوری انسانیت کے لیے وقف کیا تاکہ پوری انسانیت کو بچایا جا سکے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یقیناً علماء اور مفکرین اور دانشوران اس ذیل میں گفتگو کرتے ہیں، اور اگر پیغمبر اسلام کی اسی حدیث سے ملتی جلتی باقی حدیثوں پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو یقیناً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں کر امام حسین علیہ السلام کو ہدایت کا چراغ کہا گیا ہے، اور کیوں کر امام حسین علیہ السلام کو نجات کی کشتی قرار دیا گیا ہے۔ باقی حدیثوں میں رسول اسلام بہت سی حدیثیں ہیں کہ جس کو ارشاد فرمایا، ایک حدیث اسی میں سے ہے کہ بے شک حسین جنت کے بابوں میں سے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ ان الحسین باب من ابواب الجنہ، بے شک حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اب اگر کوئی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کا سہارا بہرحال لینا ہوگا، کیونکہ داخل ہونا ہے اسے دروازے سے ہی، جانا ہے دروازے سے ہی۔ اگر وہاں پر ہمارے لیے لاک کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ چابی اس کی نہیں ہے، تمہارے لیے بند کر دیا گیا ہے، تو ہم لاکھ کوشش کریں وہ دروازہ نہیں کھل سکتا ہے۔ وہ دروازہ کھلتا ہی ہے محبت حسین کے ساتھ۔ اب ہمیں اگر اس میں داخل ہونا ہے تو امام حسین کی تھوڑی بہت صحیح معرفت ہمارے لیے دل میں بہت ضروری ہے۔ میں اپنے جوانوں سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اپنے دوستوں سے، کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ بہت بڑے ملا بن جائیں۔ میری ایک بات پر توجہ کریے گا، اور انشاءاللہ اگر بات ذہنوں تک پہنچ جائے تو انشاءاللہ دعاؤں کی آپ سے گزارش کروں گا۔ میں اقدام نہیں چاہتا، نہ کوئی نعرہ چاہتا ہوں، بس آپ دعاؤں سے نوازیے گا۔ میں ہمیشہ اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا جوان ملا بن جائے، بہت بڑا آیت اللہ بن جائے، بہت بڑا عالم بن جائے، بہت بڑا مجتہد بن جائے، بہت بڑا عالم بن جائے، بہت بڑا مولانا بن جائے آپ کی زبان میں، بہت بڑا مفتی بن جائے، بہت بڑا قاری بن جائے، بہت بڑا جو ہے مفتی، کوئی بھی صورت میں کہے کہ کوئی عالم بہت بڑا بن جائے، ضروری نہیں ہے۔ انسانیت کے لیے ضروری کیا چیز ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں کہ ضرورت کیا ہے ہمارے لیے۔ ضرورت بس اتنی ہے کہ ہم اگر خدا کا تقرب چاہتے ہیں، دیکھیں اصل ہمارا مین مقصد کیا ہے اس لائف کا۔ پہلے تو ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری یہ جو لائف ہے، تھوڑا سا ادھر آ جائے، تھوڑا سا سامنے، آپ بھی تھوڑا، آپ لوگ تھوڑا آگے آئے، صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل کر محمد آل محمد پر۔ یہ ہماری پوری لائف کا اصل مقصد کیا ہے، پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہوگا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کس لیے، روزہ رکھ رہے ہیں کس لیے، حج کر رہے ہیں کس لیے، خمس اور زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں کس لیے، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں کس لیے، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں کس لیے۔ یہ ساری چیزیں ہم یہ جو ڈونیٹ کرتے ہیں، ساری چیزیں انجام دیتے ہیں، سارے کام ہم کس لیے انجام دیتے ہیں۔ اگر یہ کس کا جواب مل جائے ہم کو، کس کام کے لیے، کس کام کے لیے ہم اس کو انجام دیتے ہیں، تو سارا مرحلہ ہمارے لیے حل ہو جائے گا۔ ہمارے زندگی میں، ہماری لائف میں سوال ہوتا ہے یہ سارے اچھے اور نیک کام جو ہم کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنے خدا کو، معصومین کو، اہل بیت کو، پیغمبر اسلام کو خوش کر سکیں۔ یہی تو مقصد ہے نا لائف کا۔
بھائی نماز ہم پڑھتے کس لیے؟ تاکہ خدا ہم سے راضی ہو جائے، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ روزہ رکھتے کس لیے؟ تاکہ خدا راضی ہو، رسول راضی ہو، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو، یعنی ہماری عبادتوں سے ہمارے معصومین راضی ہو، خدا راضی ہو، پیغمبر اسلام کی ذات مبارکہ راضی ہو، تب تو زندگی کا مقصد ہے۔ اور اگر ہماری زندگی بغیر ایسے ہی چل رہی ہے تو پھر زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بھائی جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں، ہم بھی بچے پیدا کرتے ہیں، وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ فرق کیا رہ گیا؟ حیوانیت میں اور انسانیت میں، انسانیت اور حیوانیت میں ایک بہت اچھا فرق یہ پایا جاتا ہے کہ حیوان جو ہوتے ہیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، ان کی لائف کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ جب تک زندگی ہے وہ زندہ رہیں گے، لیکن انسانیت کا ایک مقصد ہے، ایک جگہ تک اسے پہنچنا ہے۔ اب اگر ہمیں اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو کسی مقصد تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے جو ضروری کام ہے اس کو انجام دینا ہوگا۔ ان تمام کاموں میں جو ضروری کام آتے ہیں اس میں سب سے بہتر کام یہ ہے کہ ہر وہ کام کو ہم انجام دیں۔ پہلے جو کام ہم انجام دے رہے ہیں اس سے پہلے ہماری نظر یہ ہونا چاہیے اس کام کو کرنے سے ہمارا خدا خوش ہے کہ نہیں ہے، اس کو کرنے سے کہیں وہ ناراض تو نہیں ہے۔ اب زندگی میں جو کام بھی ہم کرنا چاہے ہم اسے انجام دے سکتے ہیں، مگر اتنا خیال رہے کہ ہمارا خدا خوش ہو، وہ ناراض نہ ہو۔ اور تو کیا اس کے لیے ملا بننے کی ضرورت ہے؟ اب مجھے سچ بتائیے، کیا اتنے سے چھوٹے سے کام کے لیے بہت بڑا مفتی اعظم بننے کی ضرورت ہے؟ بھائی وہ بن جائے تو بہت اچھی بات ہے، بہت بڑا حافظ بن جائے بہت اچھی بات ہے، عالم بن جائے، فلاسفر بن جائے، انجینئر بن جائے، بہت بڑا یعنی بہت بڑا دانشور بن جائے، بہت اچھی بات۔ لیکن کیا اتنا بڑا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا انجام دو کہ جن چیزوں کو خدا نے حرام قرار دیا ہے اس سے دور رہو، جن کو واجب قرار دیا ہے اس کو انجام دو۔ بس یہ دو فلسفے پر اگر ہم نے عمل کر لیا تو ہماری زندگی یہاں بھی کامیاب ہے اور وہاں بھی کامیاب ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہی سوال آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ آقا یہ بتائیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خدا کا تقرب حاصل کریں، ہم چاہتے ہیں کہ امام زمانہ سے ملاقات کریں۔ ہر جوان کے دل میں یہ ہوتی ہے نا کہ جو ہم اپنے وقت کے ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے۔ کون نہیں چاہتا کہ اپنے وقت کے امام کی زیارت کرے؟ کون نہیں چاہتا کہ امام کے وقت کی سے ملاقات کرے؟ ہر انسان جب اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہے، اپنے بزرگ سے ملنا چاہتا ہے جو ہمارا سرپرست ہو، تو اس سے کیسے نہیں ملنا چاہے گا؟ ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک طلب دل میں ہوتی کہ اس سے ملے، ان سے ملاقات کریں، ان کی زیارت کریں۔ آیت اللہ بہجت کے پاس پورے جوانوں کا گروہ گیا، آقا یہ کچھ نصیحت فرمائیں ہمیں تاکہ امام زمانہ سے ملاقات کر سکیں۔ بہت زیادہ توجہ چاہتا ہوں میرے جوانوں، میرے دوستوں، تاکہ کوئی ایسا نسخہ بتائیے، کون سا عمل انجام دیں، کون سی نماز پڑھیں، کون سی دعا پڑھیں، کتنا قرآن پڑھیں، کیا عمل کریں، کیا نہ، کون سی چیزیں انجام دیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کی زیارت کر سکیں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں میرے دوستوں۔ آیت اللہ بہجت نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت کے امام سے ملاقات کرنا ہے، وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، تو بس جن چیزوں کو خدا نے واجب قرار دیا اس کو چھوڑو مت، اور جس کو حرام قرار دیا ہے اس کو کبھی انجام مت دینا۔ بس یہی تو فلسفے پہ اگر عمل کر لیا تو یاد رکھو تم امام کیا معصومین کے بعد تقرب حاصل کر لو گے اور خدا کا بھی تقرب حاصل کر لو گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لیکن معرفت اس کے لیے ضروری ہے، ہمارے دلوں کا پاک اور پاکیزہ ہونا ضروری ہے، طیب و طاہر اور صاف ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے اور جا کے پھر چوری کرنے لگے، یہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھیں تو نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز برائیوں سے بچاتی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے جا کے برائی بھی کر، نہیں، نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم برائیوں سے دور ہو جائیں، اور جس کی نظر میں ہر وقت یہ رہتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اللہ، وہ گناہ سے نزدیک نہیں جاتا ہے۔ میں ایک دکان پر گیا ایک گاؤں میں، تو وہاں پر جو ہے
لائٹ وغیرہ نہیں تھی زیادہ، اور لائٹ ہے تو مگر جو گاؤں وغیرہ میں بہت زیادہ لائٹ کٹ جاتی ہے۔ ابھی چونکہ بات سے بات یاد آ گئی، اس کو بیان کرتے چلوں۔ ہم نے دیکھا شاپنگ مال وغیرہ میں ہم لوگ جاتے ہیں، بڑی بڑی دکانوں میں جاتے ہیں، بڑی جگہوں پر جاتے ہیں، تو جگہ جگہ کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو بھی کیمرہ لگاتا ہے پرمیشن نہیں ہے انٹرنیشنل لاء کے اس میں کہ آپ چھپا کے کیمرہ لگائیں۔ آپ یہ دیکھیے، آپ کو سرچ کریے گا، بغیر پرمیشن، بغیر لکھے ہوئے، بغیر لوگوں کے بتائے آپ کیمرہ نہیں لگا سکتے۔ آپ نے اپنی پراپرٹی میں، اپنی اس بلڈنگ میں، اپنی اس ہال میں کیمرہ لگایا تو اس میں آپ کو لکھنا پڑے گا کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں۔ لکھا رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر، کیمرہ لگا ہوا، ہوشیار رہیے۔ یعنی جو بھی کام کر رہے ہیں، اب دکان میں جانے والا ہوشیار رہتا ہے، وہ کوئی چیز اس طرح سے اٹھاتا ہے، اس کو پتا ہے 10 کیمرے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ دکان والا آرام سے ٹھاٹ سے بیٹھا ہوا، اس کو کوئی مطلب نہیں، وہ ایک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہوا، لیکن جب کیمرے کی طرف نظر جاتی ہے تو چوری کرنا یا جو بھی کام انجام دینا چاہتا ہے برا، تو اس سے وہ دور ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ کیمرہ دیکھ رہا ہے۔ مزے کی بات میں جب وہاں گئی تو بڑے بڑے مال میں ہوتا ہے، بڑی بڑی شاپنگ مال وغیرہ میں ہوتا ہے، بڑے بڑے ہال میں، بڑی بڑی جگہوں پر ہوتا ہے۔ جو اس دکان پر پہنچا تو اس نے ایک جملہ رکھ لکھا تھا دکان کے سامنے، اور دکان میں کوئی نہیں تھا۔ میں کسی کام سے گیا دکان کے اندر اور دیکھوں کہ جو ہے کوئی ہے کہ نہیں، کچھ مجھے لینا تھا، دیکھا کہ دکان کا مالک وہاں پر موجود نہیں ہے۔ فوراً اس کی دکان کے چاروں طرف، سامنے ہے، پیچھے ہے، ادھر ایک ایک اسٹیکر لگا ہوا تھا جو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے رکھا تھا، لگایا۔ اس پہ لکھا کیا تھا پتہ ہے؟ یہ نہیں لکھا تھا کہ آپ کیمرے کی نظر میں، اس نے بہت پیارا جملہ لکھا تھا کہ آپ اللہ کی نظر میں۔ اللہ کا ہو سکتا ہے کیمرہ آپ کو کور نہ کر پائے، لیکن اللہ کی نظروں سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں۔ جہاں جہاں دنیا کا تصور ہے، وہاں وہاں خدا کی نظر ہے، وہ ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اب اگر ہمارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ جہاں بھی ہم جا رہے ہیں، کمرہ بند کر لیں، کہیں بھی چلے جائیں، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ گناہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ انسان واقعی طور پہ اگر دیکھے، غور کرے تو یہ لوگ ہدایت ہیں یقینی طور پر۔ جو انسان کو ان تمام چیزوں سے، انسان اپنی زندگی کو سنبھالنا چاہتا ہے تو ان سے متمسک ہونا پڑے گا۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اب میں نے سارا مقدمہ اس لیے بیان کیا کہ آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ ایک ہوتی ہے نجات کی کشتی، لائف سیونگ بوٹ جو ہوتی ہے، سنا ہے نام اس کا؟ یعنی ساری کشتیاں جہاں ڈوبنے لگتی ہیں تو ایک بوٹ ہوتی ہے کہ جو آتی ہے لوگوں کو نجات دیتی ہے۔ بڑے بڑے، بہت سے بڑے بڑے جہاز دنیا والوں نے بنائے، سائنسدانوں نے بنائے، انجینئروں نے بنائے، بڑے بڑے جہاز۔ دعویٰ کیا تھا کہ یہ کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ توجہ کریے گا، یہ دنیا والوں کا دعویٰ ہے، بہت بڑا بڑا دعویٰ کیا کہ یہ ڈوب نہیں سکتا۔ وہ ایسا ڈوبا کہ آج تک اس کا کوئی نشان بھی نہیں مل سکا۔ بہت سے جہاز ایسے جو ڈوب گئے، بڑے بڑے جہاز بنائے گئے، اس میں سے ٹائٹینک وغیرہ جو بہت مشہور ہے، ڈوبا، آخر ڈوب گیا۔ بہت بڑا دعویٰ تھا کہ یہ ڈوب نہیں سکتا ہے، یہ ایک آدھی دنیا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ آدھی دنیا ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس جہاز میں موجود نہ ہو۔ دنیا کے ہر جگہ، ہر جزیرے، ہر خطے، ہر زمین کا اگر مزہ لینا ہے، اگر لطف لینا ہے، اس جہاز میں چلے جائیں، آپ کو اس کا ہر جگہ کا لطف ملے گا۔ انڈیا کا بھی لطف ملے گا، پاکستان کا ملے گا، ساؤتھ افریقہ کا ملے گا، ہر جگہ کا، اور ہر چیز موجود ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ ڈوب ہی نہیں سکتا، لیکن ڈوبا کہ نہیں ڈوبا؟ میرے خیال سے شاید پہلے ہی سفر لے کے جا رہا تھا تو ڈوب گیا۔ اب آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، پہلے ہی سفر میں نکلا تھا کہ وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ اب یہ جب جہاز ڈوب گیا، یہ جو کشتی ڈوب گئی، تو اس کو بچانے کے لیے ایک جو بوٹ ہوتا ہے، ایک جو جہاز آتا ہے، اس کو کہتے ہیں لائف سیونگ بوٹ، جو لوگوں کو نجات دیتی ہے۔ اچھا، اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ وہ کس طرح سے نجات دیتی؟ جب وہ کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو لوگ ایک دوسرے پہ کلیم کرتے ہیں کہ کشتی صحیح نہیں بنی تھی، کشتی کا چلانے والا صحیح نہیں تھا۔ ہم تو کہتے ہیں دونوں کے جھگڑے میں مت پڑو کہ ملا صحیح نہیں تھا، کشتی صحیح نہیں تھی، یہ کہو کہ طوفان بڑا شدید تھا، اس وجہ سے ڈوب گئی۔ آفت اور بلا اتنی بڑی آئی کہ یہ ڈوب گیا، دوسرے ایک دوسرے پہ کیوں تہمت لگا رہے ہو؟ اب یہ نہ کہو کہ یہ بہک گیا، وہ بہک گیا، یہ وہاں چلا گیا، وہ وہاں چلا گیا۔ ایسی ہوا چلی ہے جہالت کی
کہ جس کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا، ڈوب گیا، ظلمت کا شکار ہو گیا. ہمیں اس ظلمت کے اندھیرے کو، اس ہوا کو ختم کرنا چاہیے، اس جہالت کو ختم کرنا چاہیے جس کی وجہ سے قومیں ڈوب رہی ہیں. وہ ختم ہو جائے گی تو ہماری قوم ڈوب نہیں سکتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. چلے کشتی ڈوب گئی، ہو سکتا ہے طوفان کی وجہ سے ڈوبی ہو، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کشتی آگے ہو سکتا ہے بچ گئی کشتی اور بچ گئی، طوفان کا مقابلہ کیا. لیکن جب طوفان شدید ہوتا ہے تو پھر جب سامنے کشتی چلتی ہے تو اس کو کچھ سامنے دکھائی نہیں دیتا، کہاں اس کو رکنا ہے، کہاں پر اس کو اسٹے کرنا ہے، وہ کچھ سمجھ میں نہیں ہوتا آتا ہے کہ کہاں پر رکنا، راستہ ہی نہیں سمجھ میں آتا. ایسے موقع پر جو ہے پاورفل لائٹس جو ہوتی ہے اس کو گائیڈ کرتی ہیں. اس لائٹ کے سہارے سے وہ جو جاتا ہے اپنا راستہ طے کرتا ہے. بھور میں پھنسی ہوئی کشتی کو بھی لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے. رسول فرما رہے ہیں کہ مصباح وہی پاورفل لائٹ ہے. تم کتنے ہی بھور میں کیوں نہ گھر جاؤ، اللہ اکبر، اگر حسین سے وابستہ رہو گے تو کتنی بھی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ، کیسے بھی طوفان آ جائے، حسین تم کو نکال کر نجات میں لے کر جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اچھا ایک اور مرحلہ ہے، لائف سیونگ بوٹ جو ہوتی ہے کیا سب کو بچا لیتی؟ مثال کے طور جہاز ڈوبا، اب یہاں سے کال جائے گا کہ بھائی جہاز ڈوب گیا ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہاں سے سگنل جائے گا کہ جہاز ڈوب گیا. اب اس کو آتے 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 ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ لگ جائے، آدھا گھنٹہ لگ جائے، 2 گھنٹہ لگ جائے، کتنی دوری پہ کیا پتا. وہ جب آئے گا ہو سکتا ہے اس وقت جب جہاز ڈوب رہا تھا کچھ لوگ کو تیرنے آ رہا تھا، لیکن جب تک جہاز وہاں پہنچے گا بچانے کے بہت لوگ مر چکے ہیں. تو کیا یہ جو لائف سیونگ بورڈ ہوتا ہے یہ سب کو بچاتا ہے؟ جو مر گئے ان کو بھی اٹھا کے لے کے جاتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے، کبھی غور کیا ہے؟ آپ لوگ تو ہسٹری پڑھتے رہتے ہیں نا، آپ لوگ تو نیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، سب کچھ آپ کے نالج میں. کیا اس جہاز کی ذمہ داری ہے کہ مردوں کو اٹھا کر لے کر جائے؟ ہر جگہ نہیں، یہ مردوں کو نہیں اٹھاتا، مردوں کو چھوڑ دیتا ہے. مردوں میں چاہے بہت ہی کروڑ پتی کھرب پتی کیوں نہ ہو، اس بورڈ کا کام اس کو اٹھانا نہیں ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں، اگر اس بورڈ میں، اس ڈوبنے والوں میں ایک فقیر بھی اس کی سانسیں چل رہی ہیں تو یہ بورڈ کا کام اسے زندگی دے، اسے حیات دے. لیکن ایسے نہیں، بہت دیر ہونے کے بعد جس کی زندگی کے بارے میں پتہ چل گیا تو اس کو اٹھا لیا. لیکن جب بورڈ جانے لگتی ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، جب بورڈ جانے لگتی ہے تو ایک مرتبہ وہ اعلان ضرور کرتی ہے کوئی زندہ؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں، کوئی زندہ ہے کہ ہم اسے بچا لیں، اسے حیات دے دیں؟ یہ زندگی کا میں تجربہ بتا رہا ہوں، آپ لوگ کا تجربہ. وہ بورڈ اعلان کرتی ہے بار بار کہ ہے کوئی زندہ. اب اگر اس میں کوئی زندہ ہو تو اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ثبوت دے کے کم سے کم اتنا کہ ہاں میں زندہ ہوں، تاکہ بورڈ والوں کو پتا چلے کہ یہ زندہ ہے، تاکہ اس کو بچایا جا سکے. کیونکہ بورڈ والے مردوں کو نہیں بچاتے، زندوں کو بچانے کی ذمہ داری. بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزو، ہمارا دل اتنا مردہ نہ ہو جائے کہ ہم حسین پکارے تو ہم ان کی آواز پر لبیک نہ کہہ سکے. کم سے کم اتنا ضمیر کو زندہ رکھے کہ وقت کا حسین آواز دے تو اس کی آواز پر لبیک کہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اتنا ہم مردہ نہ ہو جائے، دنیا میں کھو نہ جائیں، اتنا نہ کھو جائیں کہ ہم بالکل دور ہی ہو جائیں ہم سے، ہمیں مردہ قرار دے دیا جائے. کیونکہ مردے کو زندگی نہیں دی جاتی. ہاں ذرہ برابر بھی زندگی کی رمق اگر باقی ہے تو اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے، اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، اس کو ہاسپٹل پہنچا کر زندگی دی جا سکتی ہے. اب یہ زندگی اگر ہم چاہتے ہیں تو اپنے دلوں کو زندہ رکھنا ہو. کم از کم اتنا تو قریب رہیں، اتنی تو حسین کی معرفت رکھیں کہ وقت کا حسین اگر ہمیں آواز دے تو ہم لبیک تو کیسے، اس کی آواز سے آواز کو تو ملا سکے تاکہ وہ ہمیں آ کر نجات. یہ نجات کی کشتی ہے، اس پر جو سوار ہوگا وہ ڈوب نہیں سکتا ہے، اسے نجات ملنا ہی ملنا ہے. یہ وہ پاورفل بوٹ ہے کہ جس کو جو کبھی ڈوبتے ہی نہیں ہے، جو دوسروں کو نجات دیتی ہے، دوسروں کو بچاتی ہے. ہزاروں کشتیاں ہوں اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے، ہزاروں چراغ جل رہے ہوں اور ان چراغ میں ایک
पावरफुल चिराग अगर रोशन कर दिया जाए तो सारे चिरागों की रोशनी मध्यम हो जाती है, कम हो जाती है। उसी तरीके से हुसैन का चिराग है। दुनिया में कितने ही चिराग जलते क्यों ना हो, लेकिन जब हुसैन का चिराग रोशन होता है तो सबकी रोशनियां मध्यम हो जाती हैं और ये ऐलान करती हैं कि जो रोशनी, हुसैन की रोशनी जो लोगों को पहुंचा रही है वो हम में ताकत नहीं है। तौर पर मिसाल के तौर पे एक तश्ते में, एक थाल में बहुत से हीरे रखे हों, सब हीरे चमकते हैं, तवज्जो है, सारे हीरे चमकते हैं, लेकिन उन हीरों में कोई ऐसा हीरा हो कि जो बहुत ज्यादा चमक रहा हो, तो हर एक की नजर उसके ऊपर पड़ेगी। हीरे सब हैं, लेकिन उन हीरों में हीरा होना बहुत बड़ी कमाल की बात है। अल्लाह अकबर। सबकी नजरें उस पर होती हैं। अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम ये नहीं कहते कि किसका मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, तमाम लोगों में वो हीरा है कि जो हीरे हैं, सब सितारे हैं, सब चमक रहे हैं, लेकिन उनमें ये सितारे ऐसे हैं कि जो कौकबे दुर्री की तरह चमक रहे हैं, उनकी तरह से रोशनी पहुंचा रहे हैं कि सारी दुनिया उनके नूर से जिया पा रही है, जिया पार हो रही है और उनसे मुस्तफीज हो रही है। तो यकीनी तौर पर इनका नूर कभी मधम नहीं होने वाला, कभी खत्म नहीं होने वाला। इंशाअल्लाह मैं कल की मजलिस में बयान करूँगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा, इतना प्यारा हसीन लफ्ज़ है। एक शख्स, सलवात पढ़ें मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, एक शख्स पैगंबर इस्लाम की खिदमत में आता है और आने के बाद अर्ज करता है कि अल्लाह के रसूल, हमने कुरान में पढ़ा है जगह जगह के हुवल खालिकुस समावात वल अर्ज़। इसकी तफसीर क्या है कि खुदावंद आलम ने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया। कुरान में जगह जगह है तो खुदावंद आलम ने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया। इसका मीनिंग क्या होता है? क्या कई आसमान? तो रसूल इस्लाम ने फरमाया कि हाँ ऐसी बात है, खुदावंद आलम ने 7 आसमान पैदा किए और एक ये हमारी ज़मीन। कहना अच्छे बताइए कि ज़मीन कितनी बड़ी है? कहा कि ज़मीन बस ऐसे तस्वुर करो कि रसूल हुजूर पाक ने अपनी अंगूठी को उतारा और उतारने के बाद एक जगह अंगूठी को ज़मीन पर रख दिया। कहा कि पूरे जजीरे अरब में, खित्ते जजीरे अरब में, पूरी अरब की जो ज़मीन है उसमें इस अंगूठी का वजूद कितना है? बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, इस अंगूठी का वजूद कितना है? तो उसने कहा अल्लाह के रसूल, इसको अगर हम यहाँ से छोड़कर चले जाएं तो फिर तलाश करना भी मुश्किल होगा कि अंगूठी है भी कि नहीं। कहा कि दुनिया का वजूद बस इतना ही है। अल्लाह, दुनिया कितनी बड़ी है, साइंसदान परेशान है कि दुनिया कितनी बड़ी है, उसको कैसे समझाया जाए। हुजूर पाक ने 1400 साल पहले समझा दिया। दुनिया को समझना चाहते हो, दुनिया का वजूद बस इतना ही है। अच्छा सुना, आप जो खुद बयान फरमाते, अच्छा सवाल करने वाला बहुत ही समझदार था। वो ये नहीं कि मौला कायनात के ज़माने में कि बादशाह में बाल कितने हैं, वैसा नहीं था। ये समझदार सवाल करने वाला था ताकि इल्म में इजाफा हो, और सवाल भी ऐसे ही होना चाहिए कि इंसान की नॉलेज में इजाफा हो, इल्म में इजाफा हो। कहता अच्छा मैंने सुना कि आप जो है खुद बयान फरमाते हैं कि हम जो 7वें आसमान पर मेराज पर गए। कहते हाँ इसमें भी कोई शक, 7वें आसमान को नहीं तय किया। बड़ी तवील हदीस है लेकिन उसका असल मकसद बयान करते हैं। कहा कि अच्छा बताइए ज़मीन बड़ी है या आसमान बड़ा? तो हुजूर पाक ने फरमाया कि बिल्कुल जैसे मैंने ज़मीन की मिसाल दिया है और उस पर अंगूठी को रख दिया जाए, ज़मीन का वजूद उतना ही है और वो पूरे पहले आसमान को, पहला आसमान उस ज़मीन को अपने अहाते में लिए हुआ है, यानी आसमान उससे कई हजार गुना बड़ा है। इसका वजूद बिल्कुल ना देखने के बराबर है, ज़मीन का वजूद ना देखने के बराबर है। कहा कि दूसरा आसमान, कहा कि दूसरे आसमान के मुकाबले में पहला आसमान बिल्कुल उसी अंगूठी की तरह से। कहा तीसरा, कहा कि तीसरे आसमान के मुकाबले में पहला और दूसरा आसमान भी बिल्कुल अंगूठी की तरह से। रसूल इस्लाम 7वें आसमान तक पहुंचे। कहा कि 7वें आसमान के मुकाबले, तवज्जो चाहता हूं मेरे दोस्तों, 7वें आसमान के मुकाबले में ये सारे जो आसमान है, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें और छठे आसमान, ये सारे आसमान एक अंगूठी की तरह से हैं। अल्लाहु अकबर। यानी आप जरा सोचें, गैलेक्सी किसको कहते हैं, यूनिवर्सल किसको कहते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कहा कि ये सारे आसमान 7वें आसमान के नीचे है और उनका वजूद बस एक अंगूठी से ज्यादा का नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से। वो सवाल करने वाला कहता है कि आप 7वें आसमान तक तो नहीं गए थे? कहा कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। कहा आप तो अर्श आज़म पर गए थे। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। कहा कि हाँ मैं अर्श आज़म पर गया था। वो कहाँ है? कहा कि ये 7वां आसमान
عرش اعظم کے مقابلے میں بالکل ایک انگوٹھی جیسا ہے. اللہ اکبر. ایک انگوٹھی کے مقابلے میں جتنا ہوتا اتنا ہے. اور میں عرش اعظم پر گیا, وہاں خدا سے ہم کلام ہوا, باتیں کیا. کہ وہاں دیکھا کیا آپ نے, اتنی بڑی جگہ پہنچے آپ, دیکھا کیا آپ نے؟ کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ ساتوں آسمان بالکل ایک انگوٹھی کے مانند ہے. اب جیسے ہم لوگ گھر بناتے ہیں, دیواریں بناتے ہیں, اچھی اچھی دیواریں بناتے ہیں, تو ان دیواروں پر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کوئی اچھا سا نقش و نگار لکھ دیا جائے تاکہ ہمارے لیے اچھا لگے, جو مہمان آئے ان کو بھی دیکھنے میں اچھا لگے. بہت سے لوگ بہت سی اچھی عبارتیں لکھ دیتے ہیں, بہت سے اچھی رائٹنگ میں لکھوا دیتے ہیں, کاتبوں سے لکھوا دیتے ہیں, بہت سے لوگ فوٹو بنوا دیتے ہیں, پھول بنا دیتے ہیں تاکہ اچھا لگے. اب میں نے یہ مثال اس لیے دیا تاکہ ہمارا ذہن قریب ہو سکے اس چیز سے جو پیغمبر نے فرمایا. کہا کہ کیسے؟ کہا کہ اس طرح سے کہ جو عرش اعظم ہے اس کے مقابلے میں یہ ساتوں آسمان انگوٹھی کے مانند ہے. اللہ اکبر. اور تو اور کیا دیکھا ہے آپ نے وہاں پر؟ کہا کہ ساتوں آسمان کو ایک کنارے ایک انگوٹھی کی طرح دیکھا, اور اس کے ایک طرف میں نے بہت بڑی عبارت میں لکھا ہوا دیکھا کہ اس پر لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. اللہ, یعنی خداوند عالم کو بھی اگر کسی سے سب سے زیادہ پیار ہے, اپنے عرش کو جب اس نے سجانا چاہا ہے تو نام حسین سے سجایا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ نام حسین سے اپنے دلوں کو بھی سجائے, اپنے گھروں کو بھی سجائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا, جن لوگوں نے ابھی صلوات نہیں پڑھا تھا وہ لوگ بھی مل کے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خداوند عالم کو جو سب سے پسندیدہ جو نام تھا, خداوند عالم نے اپنے عرش اعظم پر لکھا ہے, بڑے حروف میں لکھا ہے, جس کے مقابلے میں ساتوں آسمان بھی ایک انگوٹھی کی طرح نظر آ رہے ہیں. اللہ, تصور کریں کہ حسین کی ہدایت کتنی بڑی ہوگی, حسین کی کشتی نجات کتنی بڑی ہوگی, کتنا بڑا دل ہوگا حسین کا, جو آئے سوار ہو جائے. شرط یہ ہے کہ ذرہ برابر تو اس میں زندگی باقی ہو, تھوڑی سی تو حیات باقی ہو کہ جب حسین پکارے تو وہ لبیک کہہ سکے. اور اگر زندگی پائی جاتی ہے تو اسے نجات ملنا ہی ملنا. اس کی مثال کربلا میں ملتی ہے, اس سے پہلے مدینے میں ملتی ہے, مکے میں ملتی ہے. وہ کیا تھا؟ تباہی کے دلدل میں پھنسا ہوا, گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا, جہنم کے ایندھن میں ایک ذرہ برابر سی معرفت نے حسین کے در پہ آگے کھڑا کر دیا, اور رہتی قیامت تک کے لیے اسے لعنت اللہ سے علیہ السلام کر دیا ہے. ابھی سوچا آپ نے اس چیز کو؟ حسین کی تھوڑی سی محبت میں زندگی پائی جاتی تھی, بس ذرا سی چیز نے اسے چینج کر دیا, تھوڑی سی چیز نے چینج کیا تھا. میں نے پڑھا تھا اس دن, شاید آپ نے غور نہیں کیا, ذرا سی چیز نے اسے چینج کر دیا. وہ کیا تھا؟ بس وہی کہ میں نے حسین کو قید کیا اور حسین کے بچے پیاسے رہے, میں پانی پیوں. یہی معرفت ہے, یہی معرفت ہے, یہی سے حر کا ضمیر جاگا ہے. علماء بیان فرماتے ہیں کیوں آخر حر نے اتنا بڑا لشکر چھوڑ دیا, جاہو وشم چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ. جانتے ہیں کیوں؟ آپ نے غور نہیں کیا. جب نظام فرض پر حر نے ہاتھ ڈالا تھا, امام حسین نے کیا جملہ کہا تھا کہ اے حر تمہاری ماں جا تمہارے ماتم میں بیٹھی. عرب میں ماں کا نام لینا برا سمجھا جاتا ہے, لیکن حر کے اندر شرافت تھی کہ حر نے یہ جواب دیا کہ حسین اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں بھی کہہ سکتا تھا. یہی معرفت ہے کہ ماں کو بھی پہچانتے, مرتبے کو پہچانتے. وہ جانتا تھا کہ فاطمہ زہرا کے مقابلے میں کوئی اور عورت نہیں ہو سکتی ہے. جب ان کے مقابلے میں کوئی عورت نہیں ہو سکتی ہے, ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی, تو ان کے فرزند حسین کے ہم پلہ کیا کوئی شخص ہو سکتا ہے. یہی چیز نے اسے چینج کر دیا, اور پھر سر ساتھ کو اس نے کھل کر جواب دیا کہ میں ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں, ایک طرف جہنم دیکھ رہا ہوں. میں جہنم میں نہیں جلنا چاہتا ہوں, جنت میرا انتظار کر رہی ہے, حسین میرے انتظار میں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اور کیا کریں عزیزوں, اور فکر کریں کہ واقعی حسین علیہ السلام کی
عطائیں کتنی زیادہ ہے، بس ایک معرفت ہے حسین ہو جائے اگر کسی ذرہ برابر کی اگر محبت ہو جائے حسین سے تو حسین سب سے پہلے اس کی نجات لے جائے، اور پھر ہمیں نہیں جانا پڑتا ہے. جو نجات کی کشتی ہوتی ہے وہ خود آتی ہے بچانے کے لیے. ہم میں تھوڑا سا صلاحیت تو ہو، ہمارے ضمیر تھوڑا سا جاگ تو رہا ہو. حسین کی کشتی ہمیں بچانے کے لیے خود آئے گی، ہمیں اس سے سوار ہونا ہے، ہمیں جانا نہیں ہے، خود حسین جانا ہے. امام فرماتے ہیں کہ ہم تک تمہیں آنا ہے تو تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کرو وہ کرو کرنے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں. تم اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ میں خود تم تک آ جاؤں. چلو یہی مطلب ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اتنا تو بنائیں، اتنا تو پاکیزہ کریں، یہ تو خیال رکھیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارا سرپرست جو ہے وہ وقت کا امام ہے اور ہمارے امام ہیں، بنجتن پاک ہیں، چہردہ معصومین علیہ السلام، جس کے ذہن میں یہ مسئلہ رہے گا وہ کبھی بھی گناہ سے قریب نہیں جا سکتا ہے. اور جب گناہ کے قریب نہیں جائے گا تو اسے خدا کا تقرب بھی حاصل ہوگا، اہل بیت کا تقرب بھی حاصل ہوگا. اور یہاں پر بھی جب خدا راضی ہے اور اہل بیت راضی ہے تو اسے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. بس ایسا تو میں نے آج کی مجلس کو نہیں تمام کیا. یقینی معنوں میں آپ ذرا دیکھیں، غور فرمائیں. آج 5 محرم ختم ہو گئی، گزر گئی، چھٹی کی شب ہو گئی. کتنی تیزی سے محرم گزر گیا، کچھ احساس ہوا؟ ہم نے دن میں ماتم کیا، رات میں ماتم کیا، سب شب و روز ہم نے حسین پر کریا کیا، عزیزوں پر ہم نے غور کیا. ہم ایک ایک کر کے سب کا ماتم کر رہے ہیں، سب پر گریا کر رہے ہیں، لیکن حسین اور حسین کے چاہنے والوں نے تو ایک ہی دن میں سب کا ماتم کیا تھا. ساری شہادتیں تو ایک ہی دن ہوتی ہیں. میں نے دن کی مجلس میں عرض کیا تھا، بڑا آسان، ہم لوگ اپنی آسانی کے لیے دنوں کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، بانٹ لیتے ہیں. آج ان کے مسائل، آج ان کے مسائل، آج ان کے مسائل، آج ان کا تذکرہ، آج ان کا تذکرہ. کیوں؟ اپنی آسانی کے لیے. ایک دن میں کوئی نہیں رو سکتا، نہ ایک دن میں اتنے زیادہ جنازے کسی گھر میں دیکھے جا سکتے. یہ تو حسین کا جگر تھا نا. اس صبح سے لاشے پہ لاشے اٹھا رہا حسین، پھر بھی نہ تھکان ہے نہ شکایت ہے. جب جب کوئی لاشا اٹھا تھا کہتا ربنا تقبل منا، میرے خدا میری اس قربانی کو قبول کرنا. لیکن کربلا کے میدان میں عجیب عجیب شہادتیں ہیں، کیسی کیسی جیالیں ہیں، کیسی کیسی شہادتیں. کبھی غور کیا آپ نے؟ اور مائیں ہوتی ہیں تو اپنے بچوں کو روکتی ہے، لیکن ہائے کربلا کی مائیں، شب عاشور آئی، شب عاشور، ہر خیمے میں بیویاں اپنے لاڈلوں کو سمجھا رہی ہے. کوئی پیار کرتی ہے، کوئی دلاسا دیتی ہے. ہر بیوی یہی کہتی ہے بیٹا کل حسین پر سب سے پہلے اپنی جان کو قربان کرنا. ہر بیوی سمجھا رہی ہے، ہر بیوی سمجھا رہی ہے. کئی علی اکبر کی ماں ام لیلا ہے، کئی قاسم کی ماں ام فروا ہے، کئی محمد کی ماں زینب، کئی علی اصغر کی ماں رباب. ذرا ان عورتوں کا حوصلہ تو دیکھیں. اچھا کربلا کے میدان میں ہر ایک کو پتا تھا کہ کل عاشور کوئی نہیں بچے گا، کیونکہ حسین نے کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھا تھا. جب سے سفر شروع کیا تھا بار بار حسین بتاتے جا رہے دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے، جو میرے ساتھ جائے گا اسے قتل ہونا ہے، کوئی بچے گا نہیں. مردوں میں سوائے سید سجاد کے کوئی نہیں بچے گا، سب کو قتل ہونا ہے. اللہ اکبر. لیکن جذبہ دیکھیں، اظہار دیکھیں، قربانی کا اظہار، جذبہ دیکھیں. عزادارو ان خواتین میں کتنا ہے کہ ہاں وہ خواتین کوئی اپنے ہاتھوں سے تلوار کو صاف کر رہی ہے، کوئی زرہ کو صاف کر رہی ہے. بیٹا یہ کل پہن کے جانا ہے تجھے، یہ تلوار تیرے ہاتھ میں ہوگی. سلام ہو کربلا کی ان ماں پر. ہائے عزادارو جزاکم ربکم خیر الجزا. لیکن آج تو اس کے مصائب سننا ہے نا آپ کو کہ جنہیں آن محمد کہا جاتا ہے. عزادارو جنہیں عبداللہ نے زینب کے حوالے کیا تھا، کہا تھا زینب ایک کو اپنی طرف سے
قربان کرنا، ایک تو میری طرف سے قربان کرنا تاکہ حسین کا صدقہ دے سکے، حسین کی جان بچ جائے۔ میں کہوں گا زینب ارے تم نے قربانی دی ضرور لیکن حسین نہ بچے گا۔ ہائے 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 جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آزادارو بڑا عجیب منظر میں نے دیکھا، تاریخ کہتی ہے زینب بار بار یہ بھی سمجھاتی تھی بیٹا جب ماموں پر اپنی جان کو سب سے پہلے فدا کر دو۔ صبح عاشور جب نمودار ہوئی نا بچوں کو جب اجازت نہیں ملی تو زینب بچوں سے کہتی آؤ میں تمہیں ماموں کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ اے میرے آزادارو ایک مطلب زینب دونوں لاکھ لوگ کے دونوں شہزادوں کے انگلیوں کو ہاتھوں کو پکڑے ہوئے آقا حسین کے پاس آتی ہے، آقا کیا کوئی خطا ہو گئی، ہماری قربانی کو قبول کیوں نہیں کرتے مولا، اے ماں جائے ارے بچوں کو اجازت دے دو۔ ہائے ہائے جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عزادارو جب یہ بچے دونوں نکلنے لگے نا ہر ماں کچھ نہ کچھ وصیت کرتی ہے، کچھ نہ کچھ نصیحت کرتی ہے، دیکھو تم جان تو رہے ہو یہ خیال رکھنا، دیکھو جان تو رہے ہو یہ خیال رکھنا۔ میں کہوں گا کیا زینب کے دل میں یہ ارمان نہ رہا ہوگا کہ اپنے بچوں کے سر پہ صحرا باندھے؟ میں کہوں گا زینب پھولوں کا صحرا تو نہ سجے گا، آج لہو سے صحرا سجے گا، زینب صبر کرنا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آزادارو زینب نے جب الوداع کہا ہے نا تو زینب نے ایک جملہ کہا، اے میرے شیرو، اے میرے جیانو، اے میرے شہزادو، دیکھو جا تو رہے ہو، بھولنے سے بھی فرات پر نہ جانا، اور اگر پہنچ بھی گئے نا تو پانی نہ پینا، اتنا خیال رکھنا سکینہ پیاسی ہے۔ آزادارو جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ بس آزادارو ادھر سے اور چلے، ادھر سے محمد چلے۔ آزادارو دونوں بھائی ساتھ ساتھ ہے، تاریخ کہتی ہے، مقتل کہتا ہے ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے دونوں جوان یہ بچے دونوں بچے زینب کے لاڈلے جعفر طیار کے پوتے عبداللہ کے فرزند علی کے نواسے ایک مرتبہ نہر فرات پر پہنچتے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے چہرے کو دیکھا، کہا بھیا کیا یاد ہے؟ آزادارو ایک مرتبہ محمد کہتے بھیا بھولے سے بھی پانی کی طرف نہ دیکھنا۔ ہائے 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 3 دن کے پیاسے ہیں آزادارو لیکن بھولے سے بھی پانی کی طرف نہ دیکھنا۔ اے بھیا یاد نہیں اماں نے کیا کہا تھا؟ کہیں سکینہ کا شکایت نہ ہو، ارے حسین کے بچے پیاسے ہیں، سکینہ نظر کی صدا بلند کر رہی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آزادارو یہ بچے جنگ کرتے کرتے فرات سے اپنے گھوڑے کو موڑا، اب یہ دونوں بچوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، ظالم کی فوجیں دور تک بھاگ گئی ہے، ہر طرف سے علمان الحفیظ کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ تاریخ نے جملہ لکھا کہ دونوں بھائی جنگ کرتے کرتے اتنا آگے نکل گئے کہ آن قریب تھا کہ پسر ساتھ کے خیمے میں گھس جاتے اور گھس کر حملہ کر دیتے، وہیں سے ظلم کا خاتمہ ہو جاتا۔ لیکن عزادارو اسی اسنا میں ایک فوج کی ٹکڑی نے بیچ میں دونوں بھائیوں کے فاصلہ واقع کر دیا، ایک بھائی داہنی طرف ہے دوسرا بھائی بائیں طرف ہے۔ عزادارو اور اپنے بھائی کی تلاش میں ہے، بار بار دیکھنا چاہتے، محمد آواز دو، محمد آواز دو، آخر تم کہاں ہو؟ میں اماں کو کیا جواب دوں گا، ماموں کو کیا جواب دوں گا، عباس کو کیا جواب دوں گا؟ کچھ تو کہو، کچھ تو بولو، کوئی آواز نہیں۔ ہائے ہائے جزاکم خیر الجزا۔ اے عزادارو ایک مرتبہ آن نے اپنے گھوڑے کی ایل کو روکا، گھوڑے کو روکا، ایل دی گھوڑا رکا، بھائی کو تلاش کر رہے ہیں۔ عزادارو گھوڑے پر کھڑے ہو گئے، محمد کہاں ہو، محمد کہاں ہو؟ دیکھو ماموں نے کہا تھا ساتھ میں رہ لو۔ ہائے بے کسی ہے محمد
आज़ादारों ऐसे नहीं तारीख मक्तल कहती है जालिम ने नेज़े से उन पर वार किया और नबी घोड़े से गिर रहे थे आवाज दी अरे मामू जान अरे मेरी मदद को आइए एक मर्तबा जैसे मोहम्मद ने उनकी आवाज को सुना दौड़कर मदद के लिए पहुंचना चाहे एक जालिम ने पढ़कर ऐसा वार किया मोहम्मद जमीन पर गिरे एक तरफ और है एक तरफ मोहम्मद जज़ाकुम रब्बुकुम खैर जज़ा ऐ आज़ादारों मजलिस तमाम हो गई दुआएं मांग लेना आज़ादारों मसाज में कमी न करूंगा आज़ादारों एक मर्तबा हुसैन ने अब्बास को साथ लिया अरे दौड़ते हुए तेज कदमों से और मोहम्मद के करीब पहुंचे मेरे अल्लाह अरे तुमने अपनी जिंदगी को मामू पे कुर्बान कर दिया ऐ मेरे अल्लाह अरे कुछ तो मौका देते जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा नहीं पता आज़ादारों किस तरह से अब्बास ने लाशे को उठाया कैसे हुसैन ने लाशे को उठाया लेकिन खैमे में लेकर आ गए आज़ादारों माँ बहने दिल पर हाथ रख ले आज़ादारों एक मरतबा जब खैमे में और मोहम्मद का लाशा पहुंचा हर बीबी इंतजार में थी ज़ैनब आएगी अभी मातम करेगी ज़ैनब क्रिया करेगी लेकिन ज़ैनब जब आई मातम न किया और पर आंसू न बहाया मोहम्मद पर गिरिया न किया सजदा खालिक में गिरी कहा रब्बना तकब्बल मिन्ना मेरे अल्लाह मेरी कुर्बानी को कबूल कर ले लेकिन मेरे भैया को बचा ले जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा ज़ैनब ने आंसू नहीं बहाया आज़ादारों आशूर खत्म हो गई यहाँ से काफिला कूफे गया कूफे से फिर शाम में जाता है जिंदाने शाम से जब रिहाई होने लगी आज़ादारों एक मर्तबा जब शोधा के सर आने लगे ना कभी अकबर का लाज सर आया उम्मे लैला ने बढ़कर मातम किया अली असगर का सर आया रबाब ने बढ़कर मातम किया कासिम का सर आया उम्मे फरवा ने मातम किया एक तश्त में दो नन्हे सर आए आवाज दी इसकी माँ का है कोई जवाब ना रहा एक मर्तबा सरों को लाने वाली करती है क्या इसकी माँ मर गई है आज़ादार हो फिजा आगे बढ़ी ऐसा न कहो अरे माँ ज़ैनब जिंदा है ना जज़ाकुम लेकिन ज़ैनब किस पर रोए भैया का मातम करे अपने लाल का मातम करे आज़ादारों ज़ैनब ने कहा ऐ लाल मैं तुझ पर मातम नहीं कर सकती मैं अपने भैया हुसैन पर क्रिया करूंगी लेकिन माँ का दिल था ना आज़ादारों कैसे सुकून मिलता कैसे चैन आता जब ये काफिला मदीने पहुंच गया ज़ैनब जब घर पे पहुंची तो नन्हे बिस्तर को देखा आज़ादारों ज़ैनब का दिल तड़प उठा दौड़कर दोनों बिस्तर के करीब पहुंचे अब एक मर्तबा आवाज देती है आओ करबला में तुम्हारा मातम न किया शाम में मातम न किया कूफे में मातम न किया ऐ उमर मोहम्मद आज ये माँ दिल भाई के तेरा मातम करेगी वाह मोहम्मद अब्दुल्ला इतने में घर में वालिद हुए ऐसा ही अरे तू कौन है ज़ैनब कहती है अब्दुल्ला तूने भी न पहचाना मैं ज़ैनब बिन्त अली उजड़ गई ज़ैनब आबाद हो गई करबला मारा गया ذنب كنائم وتسليم الأمر يا الله يا الله يا الله يا الله يا حميدا يا محمود بحق
بحق محمد يا أعلى بحق علي يا فاتر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين التشان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام بارلاخ ہماری اس قلیل اور مختصر سی عبادت کو قبول فرما خدایا ہمارے درمیان جو بھی پریشان حال ان سب کی مشکلات پریشانیوں کو برطرف فرما اے میرے اللہ ہم میں جو بھی مقروض ہیں ان کے قرضوں کو از غیب ادا فرما خدایا جتنے بھی مریض ہیں بیمار ہیں یہ جو لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں جن لوگوں نے دعاؤں کی سفارش کیا ہر ایک کو بیمار کربلا کے صدقے شفائے کامل و عاجل عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ انہیں عطا فرما خدایا مسلمانان عالم کی جان مال عزت و آبرو ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما پرچم اسلام کو سر بلند فرما خدایا تیرے حضور سب سے بہترین دعا ہے یوسف زہرا منتقم خون حسینی امام عصر ارواحنا لہ الفدا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو کی عوام انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ماتم حسین